أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے پہلے مومنین کو حرام چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا، حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال اور پاک بنایا ہے اسے استعمال کریں، اور جو چیزیں حرام ہیں، خبیث ہیں، چوری کی ہوئی، غصب شدہ، قبضہ کیا ہوا، لوٹا ہوا اور جھوٹی قسمیں کھا کر، دھوکہ دے کر، اس طرح سے کمائی ہوئی جو دولت ہے، جو مال ہے، ایسی چیزیں کھانے سے آپ نے منع کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ اس آیت کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا تو عربوں میں اس طرح کا ماحول موجود تھا وہاں کے معاشرے میں کہ لوگ جھوٹ بول کر تجارت کیا کرتے تھے، دھوکہ دیا کرتے تھے، تجارت میں چوری کیا کرتے تھے، کسی کا مال لوٹ لیتے تھے اور کسی کے باغات پر، کسی کے گھروں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ جن کو جیسی طاقت ہوتی تھی اپنی طاقت کا وہ غلط استعمال کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کر دیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق اسے رہنے دیں، ناحق طریقے سے کوئی کسی کا مال نہ کھائے۔ اب یہاں جو آیت نمبر 89 ہے اس میں عرب کی ایک دوسری عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ عادت ہے قسم کھانا۔ عربوں میں قسم کھانے کی بڑی عادت ہے، وہ کثرت سے قسم کھاتے رہتے ہیں، بار بار ہر بات پہ، چھوٹی موٹی باتیں ہوں، واللہ واللہ، اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ۔ تو اس طرح، اور یہ چیز آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ بعض لوگ تو جب وہاں کی نقل کرتے ہیں عربی زبان بولنے کی تو ہمارے پاس بھی واللہ واللہ کہنے لگتے ہیں۔ عربی زبان استعمال کرنے میں، وہ ایکٹنگ کرنے میں بھی قسمیہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ کلمے کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں سن رکھا ہے کہ وہاں قسمیں بہت کھائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو بار بار قسمیں کھائی جاتی ہیں، ایسی قسموں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ قسمیں اس طرح سے کھانا درست ہے؟ اور اگر ایسی قسم کھا لیا اور قسم کھانے کے بعد وہ گویا قسم سے وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا قسم کھانے کے بعد آگے وہ کام نہیں کر رہا ہے، واللہ میں آپ کا یہ کام کروں گا مگر نہیں کر رہا، ہم سمجھتے ہیں واللہ کہا تھا اس نے تو قسم کھایا تھا اللہ تعالیٰ کی، اور پھر یہ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح بعض مرتبہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ اتنی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو قسم کھانا تو جائز ہے، قسم کھانا تو یہ جائز ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف فلیحلف باللہ، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے،
جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے صفات کی قسم، اللہ کے اسماء حسنہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ کوئی جبرائیل علیہ السلام کی قسم کھانے لگے، کوئی نبی کی قسم کھانے لگے، کوئی اپنے ماں کی قسم کھائے، کسی کو ماں کی قسم دلائے، تمہاری ماں کی قسم، میرے ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے سر کی قسم۔ لوگ سر کی قسم بھی بہت کھاتے ہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بولتے ہیں میرے سر کی قسم۔ ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے بچے کی قسم، میرے بچے کی قسم۔ تو اس طرح سے الگ الگ چیزوں کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یہ شرک ہے۔ قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں۔ اب اللہ کی قسم کھانے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں سے دو طرح کے لوگوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغو قسم پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ لغو قسم، لغو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بیکار قسم، یعنی ایسی قسم جو صرف تکیہ کلام کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، عادت ہو گئی بولتے رہنے کی، ہر بات میں صرف اللہ واللہ واللہ بولتے رہتے ہیں۔ جیسے عرب لوگوں میں ہم نے سنا ہے ہر بات میں واللہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جو قسم عادتاً استعمال ہو رہی ہے، اب قسم چاہے عادتاً ہو یا تاکیداً ہو، قسم تو اللہ ہی کی ہونی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ لیکن اللہ کی قسم کھاتے ہوئے اگر کوئی انسان عادتاً ایسے ہی قسم کھا رہا ہے اور وہ قسم اس کا تکیہ کلام ہے، وہ بات کرنے کا انداز ہے، بات کرنے کا طریقہ بنا ہوا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ اب ایسا تم نے قسم کھا لیا، بات بات پر جیسے قسم کھائی جاتی ہے تکیہ کلام کے طور پر، پھر اگر آگے وہ کام نہیں کیا تو اس قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قسم حقیقت میں قسم نہیں ہے، یہ ان کے بولنے کا ایک انداز ہے، ان کے بولنے کا ایک انداز ہے، تکیہ کلام ہے۔ جیسے بعض مرتبہ لوگ کچھ باتیں کہتے ہیں تو جو ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کہ بولتے ہیں، یہ جو ہے کہ کیا ہوتا ہے بیچ میں؟ تکیہ کلام بن گیا ہے، بات کرتے کرتے درمیان میں جو ہے کہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ لوگوں کے پاس کچھ الگ الگ تکیہ کلام ہوتا ہے، تو اگر یہ تکیہ کلام کی طرح ہے تو ایسی صورت میں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے یا کرے گا ان قسموں پر جنہیں تم نے مضبوطی سے کھایا ہے، تاکید کے لیے تو جنہیں تم نے قسم کھایا ہے۔ اب قسم جو تاکیداً کھائی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک گزرے ہوئے کام پر قسم کھانا کہ قسم اللہ کی میں نے وہ کام نہیں کیا، قسم اللہ کی میں نے وہ کام نہیں کیا، یعنی جو چیزیں ماضی میں گزر چکی ہیں اس پر قسم کھانا۔ اور ایک ہوتا ہے آئندہ کرنے کے بارے میں قسم کھانا کہ قسم اللہ کی میں فلاں کام کروں گا، قسم اللہ کی میں فلاں کام کروں گا، آئندہ کے لیے قسم کھانا۔ اگر پچھلی چیز کے لیے قسم کھائی ہے، گزری ہوئی چیز کے لیے قسم کھائی ہے اور وہ قسم جھوٹی ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کوئی کام کیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ کام کیا؟ میں نے کیا تھا، میں نے کہا قسم اللہ کی میں نے نہیں کیا،
کسی نے چوری کیا، اسے پوچھا گیا تم نے چوری کیا ہے؟ وہ کہے قسم اللہ کی میں نے چوری نہیں کیا، یعنی کام کرنے کے بعد وہ قسم کھا کر کہے کہ میں نے نہیں کیا، اور اس پر قسم بھی کھائے تاکید کے ساتھ، تو اگر وہ اس قسم میں جھوٹا ہے تو اسے گناہ ملے گا۔ جھوٹی قسم کھانا کہتے ہیں نا کہ جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، تو جھوٹی قسم یعنی جو گزرے ہوئے کام پر قسم کھا رہے ہیں تو اس پر قسم کھانا یہ گناہ ہے، کیونکہ کام کر کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی جھوٹی بات کے لیے قسم کھا رہے ہیں، تو اس کو عربی میں یمین غموس کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کبائر کا تذکرہ کیا، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، تو آپ نے گنایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ ہے شرک کرنا اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک کرنا۔ نمبر 2 عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3 قتل النفس، کسی انسان کا ناحق قتل کرنا۔ اور نمبر 4 الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، یعنی گزرے ہوئی بات پر جھوٹی قسم کھانا۔ تو کہتے ہیں جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ قرآن میں جو ابھی آگے جس کا ذکر ہوگا جس میں کفارہ ہے، تو یہ گناہ کبیرہ پر کفارہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ کفارہ سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دینے سے یہ گناہ کبیرہ ختم نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور وہ جھوٹی قسم یہ کفارے سے بڑا سخت ہے، وہ زیادہ برا عمل ہے، لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں رکھا گیا ہے، تو وہ اگر توبہ نہ کرے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا وہ شخص۔ اب جو کفارے کا ذکر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے ان قسموں پر جنہیں تم نے مضبوطی سے کھایا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک گزری ہوئی چیز پر قسم کھانا، تو اگر وہ قسم جھوٹی ہے تو گناہ کبیرہ ہوگا، اگر صحیح ہے تو صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ اور ایک قسم ہے آنے والی چیز پر قسم کھانا کہ میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، اور میں نے وہاں اس کام کے لیے قسم کھائی لیکن میں نے وہ کام نہیں کیا، میں نے وہ کام نہیں کیا، تب اس کا مواخذہ ہوگا، تب اس کا مواخذہ ہوگا۔ اب وہ مواخذہ کس طرح سے ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ، اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب وہ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو اس کا کفارہ ہے 10 مساکین کو کھانا کھلانا، 10 مساکین کو کھانا کھلانا۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایک متوسط درجے پر جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، تو گھر پہ تو روزانہ ہائی فائی تو نہیں کھاتے، ایک متوسط اناج ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے، تو اس طرح سے ایک متوسط درجے کا کھانا تم 10 مساکین کو کھلاؤ۔ او کسوتہم، یا اگر یہ کام نہیں کر سکتے، 10 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو انہیں کپڑے پہناؤ۔ یہ کپڑے پہنانا یہ اس سے زیادہ بھاری ہے کھانا کھلانے سے۔ او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کر دو، ایک گردن آزاد کرو، ایک غلام آزاد کر دو۔ اب غلام آزاد کرنے کا، غلاموں کا زمانہ ہی چلا گیا، تو وہ زمانے میں تھا غلام آزاد کرنا، باندیوں کو آزاد کرنا۔ اور تقریباً جو کفارے ہیں، چاہے قسم کا کفارہ ہو، اسی طرح سے قتل خطا کا کفارہ ہو، زہار کا کفارہ ہو، اور رمضان کے مہینے میں کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیتا ہے، وہ کفارہ ہو، تو یہ سب کفاروں میں جو 3 آپشن رکھے گئے ہیں، اس میں سے ایک آپشن یہ ہے غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنے کا یہ باقاعدہ اس کا ذکر، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام بہت کیا، بہت سے غلاموں کو، باندیوں کو آزاد کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، ہم نے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانا ہے۔ آج بھی جب ہم بلال کہتے ہیں تو بلال حبشی غلام تھے، فنا تھے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ضرور تھے، لیکن بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا، اب وہ غلام نہیں رہے، اب وہ غلام نہیں رہے۔ اسی طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پہلے غلام تھے، پھر آزاد کر دیے گئے۔ ایسے کئی صحابہ تھے جو پہلے غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا گیا، اور کئی ایسی باندیاں تھیں جنہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو اسلام کے آنے کے بعد یہ جو انسانوں کو غلام اور باندی بنایا جاتا تھا، وہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی تھی۔ تو اس میں یا تو بس ایسے ہی آزاد کر دیا کرتے تھے خیر کے لیے، ثواب کے لیے، اور اگر ایسا کوئی آزاد نہ کرے تو کم سے کم ایک طریقہ یہ اپنایا گیا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، جس رمضان کے مہینے میں وہ جمع کر لے یا پھر قسم توڑ دے، تو انہیں اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو کفارے کے طور پر کم سے کم وہ غلاموں کو آزاد کر دیں۔ تو اسلام نے اس طرح سے اس کی تحریک چلائی کہ پھر آہستہ آہستہ جو غلاموں کی زندگی تھی وہ سب ختم ہو گئی اور سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو قسم کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اس متوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے 10 مساکین کو، او تحریر رقابہ، یا پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اب اس میں 3 باتیں ہیں۔ اب اگر یہ 3 باتیں مشکل لگے، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا یا پھر غلام آزاد کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک چوتھا آپشن بتا دیا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ جو اس کی طاقت نہ رکھے، جس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے۔ کسی کو دینے کی طاقت نہیں تو کم سے کم خود کھانے سے بچے، دوسروں کو نہیں کھلا سکتا ہے تو خود نہ کھائے 3 دن تک، کم سے کم روزہ رکھ لیں، عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یہ 3 دن کیسے رکھیں؟ یہ لگاتار 3 دن ضروری نہیں ہے، کبھی آج ایک دن، 2 دن کے بعد ایک دن، اس طرح سے 3 دن الگ الگ وقفے سے رکھا جا سکتا ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ۔ تو یہ قسم کھانے کے بعد کفارہ کب ہوتا ہے؟ قسم کھانے کے بعد کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس قسم کے مطابق عمل نہ کریں۔ ہم نے کوئی کام کرنے کی قسم کھائی کہ قسم اللہ کہ میں فلاں کام کروں گا، لیکن میں نے وہ کام نہیں کیا، میں نے وہ کام نہیں کیا، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی قسم کو توڑ دیا، میں نے اپنی قسم کو توڑ دیا۔ اب اس توڑنے کا نتیجہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، گناہ کیا ہے اس کا؟ تو یہ غلطی ہو گئی۔ اب اس غلطی کی تلافی اگر کرنی ہے تو اس تلافی کے لیے یہ طریقہ ہے، اس تلافی کے لیے یہ طریقہ ہے۔ تو اگر ہم غور کریں ہمارے معاشرے پر، ہم اپنے اوپر بھی، تو زندگی میں کتنے مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ حقیقت میں ہم کسی چیز کے کرنے کی قسم کھاتے ہیں اور پھر وہ کام نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے، مگر ہمارے خیال سے زندگی میں کبھی بھی قسم کا کفارہ ادا نہیں کرتے۔ قسم کے کفارے کا مسئلہ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، بس بول دیا میں نے، اب نہیں کیا میں کیا کروں، میرا موقع نہیں ملا، مجھے فنا ہوا، میں ایسا ہو گیا، فنا ہو گیا، یعنی پھر سے بہانہ، پھر آئندہ کرنے کی قسم۔ خاص طور پر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ادھر ادھر انہیں بلائیں کام کرنے کے لیے، دنیا بھر کی قسمیں کھاتے ہیں کہ میں فنا کل یہ کام کر کے رہوں گا انشاءاللہ، یا قسم اللہ کہ میں کل کام کر کے رہوں گا۔
اب اس میں ایک اور طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئندہ کے کام کرنے کی قسم کھائے اور قسم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دے، قسم کھا کر وہ انشاءاللہ کہہ دے اور پھر وہ کام نہ کر سکے. ایک ہوتا ہے کہ نہ کرنے کی نیت ہونا، تو یہ تو گناہ ہے. آپ کے پہلے سے نیت ہے نہیں کرنے کی، پھر آپ قسم کھائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ دھوکہ دے رہے ہیں پہلے سے ہی. لیکن اگر نیت ہے کرنے کی اور کرنے کی قسم بھی کھا لیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کام پورا ہو سکتا ہے نہ کر سکے، تو اگر نہ کر سکے تو کفارہ ہوگا. لیکن اگر وہ قسم کھاتے کھاتے انشاءاللہ کہہ دے کہ انشاءاللہ اللہ کی قسم میں 3 دن کے بعد تمہارا یہ کام کر کے رہوں گا، اور پھر وہ 3 دن آ گئے وہ کام نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس شخص پر قسم کا کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے قسم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف علی یمین وقال انشاءاللہ لم یحنث، جو شخص کوئی چیز پر قسم کھاتا ہے اور انشاءاللہ کہتا ہے اور پھر وہ کام نہیں کر پاتا، کسی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے، قسم پوری نہیں کر پاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی قسم ایسی چیز کی قسم کھائے کہ میں فنا وقت میں فنا خیر کا کام نہیں کروں گا. اب جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا دیکھتا ہے وہ کہ میں نے کسی کو صدقہ دیا اور اس شخص نے اس پیسے کا غلط استعمال کر لیا، تو برا لگتا ہے، اور پھر کہتے ہیں قسم اللہ کی اب میں کسی فقیر کی مدد نہیں کروں گا، قسم اللہ کی اب میں صدقہ نہیں کروں گا. تو فقیروں کی مدد کرنا یہ جائز کام ہے، اچھا کام ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا نبی نے اس کی باقاعدہ فضیلت بتائی ہے. لیکن اس نے قسم کھا لیا، کون سا کام نہ کرنے کی قسم کھائی؟ اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے. تو آپ فرماتے ہیں من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیأت الذی ہوا خیر ولیکفر عن یمینہ. کوئی شخص کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے، کسی کام کی قسم کھا لے، جیسے اس نے کہا کہ میں صدقہ نہیں کروں گا، اب اس نے ایسی قسم کھا لیا، اب وہ یہ جانتا ہے کہ صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے، میں نے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے جبکہ کرنا زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا فرآ غیرہا خیرا منہا، وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ جو کام ہے وہ بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو بہتر کام ہے وہ کام کرے اور کفارہ ادا کرے، یعنی وہ غریبوں کو صدقہ کرے اور کفارہ ادا کرے. کیونکہ خیر کے کام نہ کرنے کی قسم کھانا یہ غلط ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. شہد کے بارے میں آپ نے ایک واقعہ پیش آیا تھا، تفصیل ہے اس میں، تو اس میں آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی جو آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں، وہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا؟ شہد آپ کے لیے حلال ہے، پھر اس کو یہ نہیں کھاؤں گا، اپنے قسم کیوں کھا لیا؟ یعنی بیویوں کے مسائل کی وجہ سے، کیونکہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس پہ آپ تھوڑا ناراض ہو گئے تھے اور آپ نے کہا، میں قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کر دی کہ نہیں،
آپ ایسا نہیں کر سکتے. جو حلال ہے وہ حلال ہے. آپ حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتے اپنے لیے بھی. اب کوئی چیز نہیں کھاتے ہو طبعی حساب سے، آپ کی طبیعت کے حساب سے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے اپنا کھائیں، لیکن وہ حلال ہے کس کا، وہ دوسرا کوئی کھائے گا اس کو، آپ اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھر اس کے بعد شہد کھانا شروع کر دیا. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کفارے کا ذکر ہے یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے. واحفظوا ایمانکم، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یعنی اگر تم نے کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لی تو پھر وہ کام کرو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے، تمہاری قسم پوری ہو جائے. اور پھر ایسا نہ ہو کہ پہلے سے نہ کرنے کی نیت ہے اور قسم کھا لیا تو آپ گویا کہ اپنی قسموں سے کھلواڑ کر رہے ہو، اپنی قسم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. آپ کی نظر میں ہی آپ کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ اس قسم کا استعمال پہلے سے غلط کام کے لیے غلط نیت سے کر رہے ہو. تو جو آپ قسم کھانا چاہتے ہو اس کی حفاظت کرو. اگر آپ نے کسی کے سامنے کوئی قسم کھا لی تو سامنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ نہیں اب یہ کام بالکل ہوگا، کیونکہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جب یہ آدمی کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو کام کرتا ہے برابر. تو آدمی کو اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے نام کا استعمال بڑی سنجیدگی سے کرتا ہے، اور جو اللہ کے نام کا استعمال کرتا ہے تو اس کو اہمیت بھی دیتا ہے. ایسے ہی نہیں کہ بس اللہ کے نام کا استعمال کر لیا اور پھر جو دل میں آیا کرتا بنا، تو اس کی وجہ سے آدمی کی حیثیت بھی گھٹ جاتی ہے. واحفظوا ایمانکم کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ تم خامخواہ چپ ہر کام کے لیے قسمیں کھائیں، ایسا مت کرو. کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہو قسم کھا رہے ہو، کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہو قسم کھا رہے ہو، بار بار قسمیں کھا رہے ہو، بار بار توڑ رہے ہو. کوئی یعنی قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کے پاس. واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، خامخواہ قسمیں نہ کھاؤ. قسم کھانے میں جلد بازی مت کرو، سوچ سمجھ کے. اگر واقعی تم کام کر سکتے ہو تو قسم کھا لو، نہیں کر سکتے ہو تو قسم مت کھاؤ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عرب میں جو ایک عادت تھی اس عادت کا ذکر کیا، اور پھر اس عادت میں اب چونکہ قسم کھانا تو جائز ہے، تو زمانہ جاہلیت میں بس بیکار کس طرح قسمیں کھائی جاتی تھی، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا. تو زمانہ اسلام میں باقاعدہ اس کا نظام بنا دیا گیا، اس کو ایک سسٹم سے جوڑ دیا گیا کہ آپ قسم کھا سکتے ہو، کیونکہ قسم ہوتا ہے سامنے والے کو اعتماد میں لانے کے لیے، اور آدمی کسی کو اعتماد میں لانا ہے لا سکتا ہے اللہ کا نام لے کر. کسی دوسرے کا نام نہیں لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے. اور اللہ کا نام لے کر جب اعتماد میں لے تو پھر اپنا کام بھی پورا کرنا ہے، کام بھی پورا کرنا ہے. اب اگر کسی شخص نے کوئی حرام کام کرنے کی قسم کھا لی، قسم اللہ کی میں اس کا قتل کر دوں گا، قسم اللہ کی میں اس کا مال چوری کر کے لے جاؤں گا، قسم اللہ کی میں اس کو ایسا دھوکہ دوں گا کہ وہ اس کی نانی یاد کرے گی. یعنی اس طرح کی بعض مرتبہ انتقام میں لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور حرام کام کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں فلاں حرام کام کر کے دکھا دوں گا آپ کو. تو اگر کسی نے حرام کام کی قسم کھائی ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کیا وہ اپنی قسم پوری کرے گا؟ نہیں، وہ قسم پوری نہیں کرے گا، اس لیے کہ حرام کام میں قسم پوری کرنا جائز نہیں ہے. حرام کام میں قسم پوری کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کسی نے کہا قسم اللہ کی میں اس کو دھوکہ دے کر رہوں گا، اب موقع آیا کسی نے سمجھایا کہ یہ کام مت کرو، نہیں اب میں قسم کھا چکا ہوں، میں نے تو قسم کھا لیا ہے نا، تو دھوکہ دینا پڑے گا میرے کو.
میں نے قسم کھا لیا، دھوکہ دینا پڑے ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی. تو قسم توڑنا ہی ہے آپ کو، ٹوٹ جائے گی نہیں، آپ کو یہاں قسم توڑنا ہی ہے. ہر حالت میں آپ کو قسم توڑنا ہے، اس قسم پر عمل کرنا ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا نام لے کر حرام کام کرو گے. اللہ کا نام لے کر تو جائز کام کیا جاتا ہے، حلال کام کیا جاتا ہے. اب اللہ کا نام لے کر حرام کام کرنا چاہتے ہو، اللہ کا نام لے کر چوری کرنا چاہتے ہو، اللہ کا نام لے کے دھوکہ دینا چاہتے ہو. تو نبی نے فرمایا اگر کسی نے حرام کام کی، گناہ کے کام کی قسم کھا لی تو وہ قسم توڑ دے، گناہ کا کام نہ کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. وہ قسم توڑ دے، گناہ کا جو کام کرنا چاہتا ہے وہ نہ کرے. کیونکہ اگر وہ کام کرے گا تو اللہ کا نام لے کر گناہ کیا، یہ ڈبل گناہ ہوگا. ایک تو اس گناہ کا بھی گناہ ہے، حرام کام کیا اس کا گناہ، ساتھ میں اللہ کا نام لے کر رہا ہے اور گناہ. تو اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے، وہ گناہ سے بچے، اور اپنی قسم توڑنے کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا کفارہ یہاں ذکر کیا ہے وہ کفارہ ادا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بڑی تفصیل کے ساتھ قسم کے کفارے کے سلسلے میں یہاں بات بتائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں قسم سے متعلق مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے زبانوں کی، اپنے باتوں کی حفاظت کرنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خواہ مخواہ جھوٹی قسمیں کھانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.